مجھ سے یہ تکلیف مزید برداشت نہیں ہو رہی۔ اپنی بیوی کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اگر یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تو مر جاؤ، کم از کم میری زندگی تو سکون میں آ جائے گی۔ میں نے انتہائی بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ مجھے وہ اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ مجھے اس کی چہرے کی طرف دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت جو چیز مجھے سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ میرا نہیں بلکہ وہ تو کسی اور کا ہے۔ یہ سب سوچ کر میرے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ابھی تمہاری بیوی کے چلانے کی آواز سنی۔ اگر آپ کو اتنی فکر ہو رہی ہے تو خود ہی جا کر دیکھ لیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اب میرا رخ اپنے دوست کے گھر کی طرف تھے جو میرا سکھ دکھ کا ساتھی تھا۔ اس طرح کے معاملات میں وہ ہمیشہ ہی مجھے تسلی دیتا تھا۔ یہ شادی بھی میں نے صرف اور صرف اپنے دوست کے کہنے پر ہی کی تھی۔ اگر میرا دوست آخری فیصلہ نہ کرتا تو میں کبھی بھی یہ شادی کرنے پر راضی نہ ہوتا۔ ابا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا مگر میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر میرے دوست نے مجھے تسلی دی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ بہت جلد ہی وہ میری سب سے جان چھڑوا دے گا، اور پھر اپنے دوست کی بات مان کر میں نے یہ شادی کر لی۔ اس کے ساتھ میں 2 گھنٹے بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اچانک ہی میرے نمبر پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا امی کا نمبر تھا۔ پہلی ہی بیل پر میں نے کال اٹھا لی۔ بیٹا بہت بہت مبارک ہو، تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا خون غصے سے کھولنے لگا۔ میں نے نفرت آمیز لہجے میں انہیں کہا کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے، اس لیے مجھے بھی مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس عورت کو مبارکباد دیں اور اس سے عورت سے پوچھیں کہ آخر اس کا باپ کون ہے۔ پھر جو بھی اس کا باپ ہے اسے کال کر کے بلا لیں اور اس عورت کو اس کے ساتھ رخصت کر دیں، کیونکہ اب میں مزید اس عورت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میرے منہ میں جو بھی آ رہا تھا میں وہ کہے جا رہا تھا۔ اچانک ہی میرے دوست نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور میری امی کو کہنے لگا، آنٹی آپ فکر مت کریں، ہم تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ مجھے اس وقت اپنا دوست بھی بہت زہر لگ رہا تھا، لیکن اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جہاں اس پر اتنا زیادہ بھروسہ کیا تھا وہاں پر مزید تھوڑا بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال کے اندر داخل ہوا تو ہر کسی کے چہرے پر ہی خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ پہلی بار ہی کوئی ہسپتال دیکھا ہے جہاں پر موجود ہر شخص ہی خوش ہو۔ تھوڑا سا آگے بڑھا ہی تھا کہ مجھے ایک شخص دکھائی دیا جو سب میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ وہ اس وقت بہت ہی خوش تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زندگی کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا ان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ وہ غصے سے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ہم کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی سے اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھاؤ تاکہ تمہارے دل میں بھی باپ بننے کا احساس جاگے۔ میں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ چپ کر جائیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے، تو کیوں بار بار اسے میرے نام لگا رہے ہیں؟ وہ تو ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ بچہ کس کا ہے۔ فی الحال تم یہ ساری باتیں چھوڑو، اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی خیریت دریافت کرو۔ انہوں نے میرے دوست کو باہر ہی روک دیا جبکہ مجھے کمرے کے اندر بھیج دیا۔ جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو سونیا کا خوبصورت چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، یقیناً وہ سو رہی تھی۔ اس کو سوتا اور پرسکون دیکھ کر مجھے یکدم ہی غصہ آ گیا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے بٹھا دیا۔ وہ درد سے کراہنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلی بار اس نے مجھ سے سوال کیا تھا اور مجھ سے یہ ہضم نہیں ہوا۔ میں نے اس کا منہ دبوچا اور اسے کہا کہ یوں میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کروں تم نے وہ خاموشی سے سب برداشت کرنا ہے۔ کیوں قبول کروں؟ آخر کس وجہ سے قبول کروں؟ اب میں کسی بھی چیز کو قبول نہیں کروں گی بلکہ میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ 8 مہینے ہو گئے ہیں میں آپ کے ستم برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب مجھ میں مزید صبر نہیں رہا۔ میں وہ گناہ اپنے سر پر اٹھا کر گھوم رہی ہوں جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر میں یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ پھر جب میں نے اس کی بات پر غور کیا تو میرا پارا دوبارہ سے گھوم گیا۔ کیا مطلب ہے؟ تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ گناہ میں نے کیا ہے؟ اس بارے میں بھی آپ کو بہت جلد ہی پتہ چل جائے گا، اس نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں تیزی سے اس بچے کے پاس گیا۔ اس بچے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو میں اپنی جگہ پر ہی تھم گیا۔ وہ بہت ہی پیارا اور معصوم بچہ تھا، لیکن وہ میرا نہیں تھا۔ اس بات کا تو مجھے 100% یقین تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب نہ تو اپنی بیوی کی دھمکیوں میں آؤں گا اور نہ ہی اپنے باپ کی باتوں میں آؤں گا۔ اگر انہوں نے مجھ پر کسی بھی قسم کا نیا الزام لگانے کی یا مجھے قابو کرنے کی کوشش کی تو میں بھی صاف انکار کر دوں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو یہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جاؤں گا۔ اس عورت سے شادی کرتے وقت میں نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، اور جس دن اس کا بچہ اس دنیا میں آ گیا اس دن میں اسے چھوڑ دوں گا۔ ابا نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب ان دونوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اماں کمرے میں آئی تو انتہائی نفرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہو۔ اماں کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں تیزی سے اماں کی طرف بڑھا، ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو سبھی مجھ سے اتنے روکھے انداز میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ سے مجھے جذباتی کر لیں گے اور مجھ سے اپنی مرضی کا کام کروا لیں گے تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اب میں آپ کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بیٹا، اب فیصلہ جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ اب فیصلہ حقیقت کی بنیاد پر ہوگا۔ بہت جلد ہی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔
अम्मा की बात सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो मैंने पिछले कुछ अरसे में किया हो। बिलाशुबा मेरी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी और बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरे ताल्लुकात थे, लेकिन मैंने कभी भी अपनी कज़न की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मैं जितना भी बेगैरत सही, लेकिन मैं अपनी कज़नों की बहुत इज्जत किया करता था। जहां तक सोनिया का सवाल था तो सोनिया को तो मैं बहुत ही मासूम लड़की समझता था और मैं उसे अपनी बहन मानता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी इस तरह का काम कर सकती है। थोड़ी ही देर बाद अब्बा कमरे के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने हाथ में एक रिपोर्ट उठा रखी थी। उस रिपोर्ट को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़का। मैंने बस अब्बा से कहा कि अब्बा ये क्या है। अब्बा ने वो रिपोर्ट मेरे मुंह पर मारी। मुझे मेरी बेटी हमेशा ही कहती थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी बेटी की बात पर तवज्जो नहीं दी। मुझे लगता था कि उसे कोई गलतफहमी हुई है, मगर अब इस रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया है। तुम मुझे बताओ कि तुम इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे। अब्बा ने वो रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। मेरे हाथ उस वक्त बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। जब मैंने वो रिपोर्ट खोली और सामने लिखी तहरीर पढ़ी तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो, क्योंकि वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मैंने एक जॉइंट फैमिली में आंख खोली थी। हमारे सारे कजन आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब में ही बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लड़के लड़कियां एक दूसरे से खुलकर बात करते थे। गर्ज ये कि लड़के लड़कियों की आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। बचपन से ही घर का माहौल ऐसा मिला था, तो फिर जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहां पर लड़कियों से बात करते हुए कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे लड़कियों से बात करने की इतनी ज्यादा आदत हो गई थी कि वहां भी बहुत जल्द मेरी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई। जैसे जैसे सेमेस्टर गुजरते गए वैसे वैसे दोस्ती भी पक्की होती चली गई। और इस तरह मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जो अच्छी सरगर्मियों में मुलविस नहीं थे, मगर मैंने कभी भी उनका साथ नहीं दिया था और हमेशा ही अपने काम से काम रखा था। मैं जब यूनिवर्सिटी में मौजूद होता था तभी उनके साथ घूमता था। जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता तो ये भूल जाता कि इस यूनिवर्सिटी में मेरा कोई दोस्त भी मौजूद है। मुझे अपने अब्बा से बहुत डर लगता था। मेरे अब्बा उसूलों के बहुत पक्के थे और हम वैसे भी खानदानी लोग थे। जब अब्बा ने मुझे यूनिवर्सिटी में भेजा था तब अब्बा ने मुझे सबसे पहले यही हदायत की थी कि कोई ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से मेरी नाक कट जाए, क्योंकि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्बा ने मुझे ये धमकी भी दी थी कि अगर मेरी वजह से उनकी इज्जत पर बात आई तो वो मुझे जायदाद से आग कर देंगे। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब्बा की बात सुनकर मैं वाकई बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। मैं अय्याशी की जिंदगी गुजारने का आदी था और मुझसे कम पैसों में बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता था। मुझे वो वक्त बहुत अच्छी तरह से याद था कि जब मैंने एक बार अपने बाप से नाराजगी अख्तियार कर ली थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा और वहां पर मेरी बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजरेगी। लेकिन जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसके वालिदैन के घर पहुंचा और उसके माँ बाप को ये पता चला कि मैं अपने माँ बाप से लड़कर आया हूं, तो उन्होंने मुझे साफ अल्फाज में ये कह दिया कि वो मुझे अपने घर नहीं रख सकते। बेहतर यही है कि मैं अपने वालिदैन से राजी हो जाऊं और दोबारा अपने घर चला जाऊं। अपने दोस्त से मैंने जब इस बारे में बात करने की कोशिश की तो मेरे दोस्त ने भी दोनों हाथ उठाकर साफ इनकार किया और मुझे कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं दावा कर सकूं कि अगर मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ से निकाल दिया तो ना सिर्फ खुद गुजारा करूंगा बल्कि तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी दूंगा। बेहतर यही है कि अभी अपने बाप के पास वापस चले जाओ, अपने बाप से माफी मांगो और उनसे वादा करो कि तुम इस तरह की गलती दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि अगर अब तुमने ये बेवकूफ़ी करने की कोशिश की तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। मेरा दोस्त वाकई ठीक बात कह रहा था। मैं उसी वक्त ही अपने घर चला गया। जब मेरे बाप ने मुझे घर में दाखिल होते हुए देखा तो वो हंसने लगे और मेरा मजाक बनाते हुए कहने लगे, मुझे तो लगा था कि कम से कम 2 दिन घर से बाहर रहोगे, लेकिन लगता है जमाने ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अब्बा की बात सुनकर मैं उनके कदमों में गिर गया और उनसे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मैं दोबारा आपकी किसी बात के खिलाफ नहीं जाऊंगा और आपसे किसी भी किस्म की बदतमीजी नहीं करूंगा। अब्बा ने मुझे उठाया और सीने से लगाते हुए कहा कि बस मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खामोशी से मेरी बात मानते रहो। उन दिनों सोनिया से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती किसी गलत बुनियाद पर कायम नहीं की गई थी, बल्कि बहन भाई के रिश्ते की बुनियाद पर कायम की गई थी। मेरी अपनी तो कोई सगी बहन नहीं थी। मैं सोनिया को ही अपनी बहन मानता था, क्योंकि एक तो वो बहुत अच्छी थी और दूसरा वो मेरे सारे काम कर देती थी। मेरे कपड़े धोने से लेकर इस्त्री करने तक के काम भी वो करती थी। अक्सर जब मेरी अम्मी मसरूफ होती थी तो वो मेरा कमरा भी साफ कर देती थी। हमारे घर का रिवाज था, अम्मा नौकर चाकर रखने की इजाजत नहीं देती थी। वो कहती थी कि इस तरह से घर में लड़ाइयाँ और फसाद कायम होते हैं। वैसे भी बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी रह रही थी, इस वजह से हम नौकर रखने का रिस्क भी नहीं ले सकते थे। घर के सारे काम लड़कियां ही करती थी। मेरे कामों का ठेका सोनिया ने उठा रखा था और मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं थी। एक दिन मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। सोनिया ने मेरा मोबाइल उठाया हुआ था और वहां पर तेजी से कुछ टाइप कर रही थी। जब मैं वहां गया तो मुझे देखकर वो एकदम ही खौफजदा हो गई। उसने मेरा मोबाइल जल्दी से अपने हाथों में दबा लिया। यूं लग रहा था जैसे उसे डर लग रहा हो कि अगर मैंने उससे मोबाइल लिया तो उसका कोई राज खुल जाएगा। मैं सोनिया पर शक तो नहीं करता था, लेकिन उसकी यह हरकत देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब जरूर महसूस हुआ था। मैंने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की और सोनिया से पूछा, क्या हो गया है, तुम इतनी ज्यादा डर क्यों गई हो, और मेरा मोबाइल जरा मेरे हवाले करो, मैंने एक दोस्त को कॉल करनी है। मेरी बात सुनकर सोनिया ने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहने लगी, मैं अपनी एक दोस्त को मैसेज कर रही थी, मैं थोड़ी देर के बाद आपको आपका मोबाइल देती हूँ। जिंदगी में पहली बार उसने मेरी इजाजत के बगैर मेरा मोबाइल उठाया था। अंदाज भी उसका बहुत मशकूक था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मोबाइल उसके हवाले कर देता हूँ, वैसे भी ज्यादा से ज्यादा ये मेरे मोबाइल के साथ क्या कर लेगी। मेरी कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको मैं किसी से छुपाता, इसीलिए मैंने भी उसे अपना मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। पहले वो मेरे कमरे में ही बैठकर मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन फिर वो बाद में कमरे से बाहर निकल गई। मेरे पास एक मोबाइल थोड़ा ही था, मेरे पास 3 मोबाइल थे। एक से मैं घर वालों से राब्ते में रहता था, जबकि दूसरे 2 मोबाइल मैंने लड़कियों से राब्ते करने के लिए रखे हुए थे। मैं बहुत ही मजे की जिंदगी गुजार रहा था और अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश भी था। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई और मुझे मोबाइल देने लगी तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें ये मोबाइल चाहिए तो तुम इसे अपने पास रख सकती हो। मेरी बात सुनकर उसने बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर वो मुझे कहने लगी कि इसमें तो आपके दोस्तों के नंबर भी मौजूद हैं।
تو نمبروں سے کیا ہوتا ہے؟ کون سا تم نے میرے دوستوں سے باتیں کرنی ہے یا گپے لگانی ہے؟ تم ان کے نمبر ڈیلیٹ کر دینا اور خود یہ موبائل رکھ لینا، کیونکہ تمہارا موبائل میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پرانا ہو گیا ہے۔ اس کا موبائل واقعی بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو میں بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ کافی عرصے کے بعد مجھے اپنے بھائی کی یاد آئی تھی۔ دراصل میرا بھائی آرمی میں ہوتا تھا اور بہت کم ہی گھر واپس آتا تھا۔ اس کی ابا سے بالکل بھی نہیں بنتی تھی، کیونکہ اس نے ابا کی مرضی کے خلاف قدم اٹھایا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ وہ ان کے کاروبار میں حصہ دار بنے، لیکن اسے ابا کے کاروبار سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ابا کو کہتا تھا کہ میں کچھ اپنے بلبوتے پر کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ماموں کی طرح فوج میں جانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا تو یہی باتیں کرتا تھا کہ میں آرمی میں جاؤں گا اور پھر شہادت کا رتبہ حاصل کروں گا۔ ہر باپ کی طرح میرے باپ کی بھی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے کو لمبی زندگی ملے اور ان کا بیٹا کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہو۔ میں نے بھائی کے نمبر پر کال کی۔ دوسری ہی بیل پر بھائی نے کال اٹھا لی۔ میری آواز سن کر وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئے اور پھر مجھ سے میرا حال چال پوچھنے لگے۔ دوسرا سوال انہوں نے مجھ سے سونیا کے بارے میں کیا۔ ان کے منہ سے سونیا کا ذکر سن کر میں چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں شرارتی انداز میں کہا کہ آپ کو اس لڑکی کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، کافی دنوں سے کسی سے بھی بات نہیں ہوئی، باقی کزنوں کی تو یاد نہیں ہے، صرف اسی لڑکی کا ہی نام یاد رہ گیا ہے۔ توبہ کریں بھائی، آپ کو یہاں سے گئے کوئی 5-6 سال ہی ہوئے ہیں، بلکہ 2 سال ہی ہوئے ہیں، اور 2 ہی سالوں میں آپ سارے کزنوں کو بھول گئے ہیں۔ میں نے بھائی سے پوچھا آپ گھر کا چکر کب لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ تقریباً 2 دن کے بعد ہی یہاں پر آئیں گے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے تمام دوستوں کو بتا رکھا تھا کہ میرا بھائی ایک میجر ہے، جس کی وجہ سے میری بہت زیادہ واہ واہ ہوتی تھی۔ اس بار تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ واہ کینٹ جاؤں گا اور تھوڑے دن وہاں پر مزے سے رہوں گا۔ جب بھائی یہاں پر آئے تو سب نے بہت ہی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، سوائے ابا کے۔ ابا بھائی کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ابا کو منانے کی کوشش کی تو ابا نے مجھے بری طرح سے ڈانٹا اور کہا کہ بہتر یہی ہے کہ خاموش ہی رہو۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی 4 لوگوں کے سامنے عزت افزائی ہو۔ میں بھی اسی وجہ سے ہی خاموش ہو گیا۔ جب بھائی وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے بہت ہی انوکھی فرمائش کی۔ ان کی فرمائش سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ بھائی اماں کو کہنے لگے کہ میں سونیا اور اسفن کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے تک بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے تو خود بھی بھائی کو کہا تھا کہ اس بار میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن مجھے سونیا کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں بھی سونیا کا نام سن کر حیران رہ گئی اور بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اس کے والدین کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ اماں آپ کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے چچی سے اس بارے میں بات کر لی ہے، چچی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں فوراً سونیا کے کمرے میں بھاگا تاکہ اسے بتا سکوں کہ ماجرا کیا ہے۔ میری بات سن کر سونیا نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور مجھے کہنے لگی کہ اسے اس بارے میں خود کچھ بھی نہیں پتا، شاید وہ اسے اس لیے لے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی سارا علاقہ گھوم پھر لے۔ دراصل سونیا کو بھی بچپن سے ہی آرمی بہت زیادہ پسند تھی اور وہ بھی آرمی کا بہت زیادہ ذکر کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی رہتی تھی کہ میں اس کی اپنے بھائی سے بات کرواؤں، لیکن بھائی نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں ان کا نمبر کسی کو بھی نہ دوں۔ اسی وقت ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ کچھ دن پہلے ہی سونیا نے میرا موبائل اٹھایا ہوا تھا، کہیں اس نے بھائی کا نمبر تو وہاں سے نہیں نکالا۔ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرنے لگے تھے، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ان دونوں کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ سب گھر والے مجھے اور سونیا کو بہن بھائی ہی سمجھتے تھے، اور میں نے سب کو یہ بات صاف الفاظ میں کہہ رکھی تھی کہ میں اسے اپنی بہن مانتا ہوں، اس وجہ سے کسی کے بھی ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی برا خیال نہیں آنا چاہیے۔ چند دن پہلے اماں نے سونیا کا رشتہ میرے سامنے رکھا تھا تو میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور انہیں کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ نصیب میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ میں اور سونیا وہاں پر چلے گئے۔ دن بہت ہی مزے کے گزر رہے تھے۔ میں تو سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا، جبکہ سونیا گھر کے اندر ہی موجود رہتی تھی۔ نہ جانے وہ گھر میں کیا کرتی رہتی تھی، مجھے اس کے کسی بھی کام کی خبر نہیں تھی۔ ایک رات میں گھر واپس آیا تو نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں سونیا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سونیا اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں اپنے بھائی کے کمرے میں گیا تو اندر سے مجھے باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سونیا کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو میرے بھائی کو کہہ رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اب میرے لیے جینا مشکل ہے، آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں، میں اس کے لیے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ سونیا کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ یوں کسی کی باتیں چھپ کر سننا ایک بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن فی الحال جس طرح کی باتیں اندر ہو رہی تھیں اس بارے میں جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ میں نے تو تمہاری مدد کی ہے۔ اپنے بھائی کی مسکراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ سونیا نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مدد نہیں کی، بلکہ مجھے ایک دلدل سے نکال کر دوسری دلدل میں پھینک دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قدر گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں۔ میں سب کو آپ کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں گی۔ تم میری طرف سے مسجد میں اعلان کر لو، لیکن تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ لڑکیوں کی بات پر کبھی بھی کوئی یقین نہیں کرتا، یہ بات تم ہمیشہ ہی یاد رکھنا۔ چلو اب جلدی سے اس کمرے سے باہر نکلو، میرا دماغ خراب مت کرو، میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہے کرنے کے لیے۔ تم شکر کرو کہ میں نے تم پر احسان کیا اور تمہیں یہاں پر بلا لیا۔ اگر میں تم پر یہ احسان نہیں کرتا تو تمہارے گھر والے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ اب میں نے تمہیں اتنا بڑا موقع دیا ہے تو تمہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ میرے پاس آ کر مجھ سے جھگڑا کرنا چاہیے۔ جو لوگ آپ پر احسان کریں ان کا احسان تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے بحث۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کی طرف آ رہا ہو۔ میں تیزی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا اور بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ابھی کمرے کے اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ اپنے پیچھے سونیا روتی ہوئی آتی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔
یہ سب دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں بھائی کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ بھائی، میں سونیا کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آخر آپ نے اس سے ایسا کیا کہا ہے جب وہ اتنی بری طرح سے رو رہی ہے؟ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور تم بھی جاؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ ایک تو میں تم لوگوں کی مدد کر رہا ہوں اور دوسرا مجھے ہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ اچھا رکو، میری بات سنو۔ میں وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا کہ انہوں نے مجھے دوبارہ روک دیا۔ میں سمجھا کہ وہ شاید مجھے اس حقیقت کے بارے میں بتانے والے ہیں، لیکن ان کی اگلی بات سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ بھائی مجھے کہنے لگے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، بلکہ میری بات مانو تو رات کے وقت ہی یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ اب میں تم دونوں کا وجود یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ میں غصے سے وہاں سے نکلا اور سونیا کو کہہ دیا کہ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، اب ہم یہاں پر مزید نہیں رہ سکتے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے اور وہ مجھے کہنے لگی، نہیں، میں ایسے یہاں سے نہیں جا سکتی، جب تک میرا کام مکمل نہیں ہوتا تب تک یہاں سے نکلنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دیکھو بہن، مجھے معاف کر دو، یہ میرے ہاتھ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اپنی تو بے عزتی تم کروا ہی چکی ہو، اس کے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی ذلیل کروانے پر تلی ہوئی ہو۔ بھائی نے اپنے منہ سے یہ بات کہی ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں میں ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ وہ اس قدر غصے میں آ گئے ہیں۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے کسی سے بھی کسی قسم کی بھی کوئی بات نہیں کی۔ اگر ان کی یہی خواہش ہے کہ ہم یہاں سے کچھ بھی کیے بغیر چلے جائیں تو پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کچھ بھی کیے بغیر؟ کیا تم نے یہاں پر کچھ کرنا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اس نے میری اس بات کا جواب نہیں دیا اور سامان سمیٹنے لگی۔ اس دن میں ویسے بھی نشہ کر کے آیا تھا، میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ 2 ہی دن کے بعد ہم ذلیل و رسوا ہو کر اپنے گھر واپس چلے آئے تھے۔ اب میں سونیا سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیوں میرا دل اس سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ جب بھی اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کی اور بھائی کی بحث یاد آ جاتی تھی، نہ جانے ان دونوں کے درمیان کس بات پر اتنی بڑی لڑائی ہو گئی تھی۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ سونیا اب سارا دن ہی موبائل کے ساتھ ہی لگی رہتی تھی۔ اب اس کے پاس 2 موبائل آ گئے تھے، کبھی وہ میرے موبائل سے کسی کو کال کر رہی ہوتی تھی تو کبھی اپنے موبائل پر کسی کو میسج کر رہی ہوتی تھی۔ میں جب اس کے پاس جاتا تھا تو وہ جلدی سے موبائل رکھ دیتی تھی یا موبائل چھپا لیتی تھی۔ اس کی اماں بھی اب یہی شکایت کرنے لگی تھی کہ سمجھ نہیں لگتی یہ سونیا کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، اب نہ تو یہ پڑھائی کی طرف توجہ دے رہی ہے اور نہ ہی گھر کے کسی کام میں مصروف دکھائی دیتی ہے، بلکہ ہر وقت ہی موبائل میں مگن ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن سونیا سے اس بارے میں تفصیل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن سونیا میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ میری کسی بھی بات کا سیدھا جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ میرے دوست کے چکر ان دنوں میرے گھر میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب وہ اکثر ہی سونیا کے پاس بیٹھا باتیں کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ چونکہ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی ماڈرن تھا اور اس طرح کی چیزوں کی طرف گھر والے دھیان نہیں دیتے تھے، ویسے بھی لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے، اور اگر اس دوران میرا کوئی دوست باہر سے آ جاتا تو اس کے ساتھ بھی میری کزنس فری ہو جاتی تھیں۔ اس کو کوئی بھی معیوب نہیں سمجھتا تھا۔ پہلے تو میں نے بھی اس چیز کو نظر انداز کیا، لیکن اب نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے دوست سے کہا کہ مجھے تمہارا روز روز یہاں آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک چیز سے مسئلہ ہے، اب تم کچھ زیادہ ہی میری کزن کے ساتھ فری ہو رہے ہو۔ میں اپنے دوست کی نیچر سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ ایک بہت بڑا فلرٹی تھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ میری کزن کے ساتھ بھی فلرٹ کر رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سونیا کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسائے اور پھر بعد میں اسے چھوڑ دے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا، مجھے یہ مشورہ دینے سے اچھا ہے کہ تم اپنی کزن کو سنبھالو، کیونکہ تمہاری کزن ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہی۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے لیکن اس کی نظر میرے دوسرے دوستوں پر بھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم جیسے انسان کی ایسی کزن کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے زمین میں گاڑ دوں۔ اس دن میری سونیا کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی، اور پھر اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ سونیا روز راتوں کو بھی غائب رہنے لگی تھی۔ صبح کا وقت تھا، 4 بج رہے تھے۔ میری آنکھ خود بخود ہی کھل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوا ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں آیا کہ تمام گھر والوں کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو سب گھر والے ہی پریشان ہو جائیں۔ اسی وجہ سے یہ بات میں نے اپنے دل میں ہی دبا لی۔ جب باہر صحن میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ وہاں پر سونیا موجود تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے پاؤں دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ یقیناً چھلانگ لگانے کی وجہ سے اس کے پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی۔ اس نے اس وقت کافی بے باک لباس پہنا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی کہ تم تو مجھ سے بات کرنا ہی بند کرو۔ میں تمہاری آواز تو دور کی بات تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو۔ سونیا کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کی باتیں سن کر مجھے چند لمحوں کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ اچانک ہی مجھے تائی کی آواز سنائی دی جو یقیناً نماز پڑھنے کے لیے ہی جاگی تھی۔ ان کی آواز سن کر سونیا بہت بری طرح سے گھبرا گئی اور پھر لڑکھڑاتی گرتی پڑتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اگلے دن میں نے جب تائی جان سے اس بارے میں بات کی تو میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے کہنے لگیں، بیٹا میں خود دیکھ رہی ہوں کہ اس کی حرکتیں کافی مشکوک ہو گئی ہیں، لیکن اب یہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ نہ تو وہ میری کوئی بات سنتی ہے اور نہ ہی میرے کسی سوال کا سیدھے منہ جواب دیتی ہے۔ اب اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنا بھی شروع کر دی ہے۔ وہ صرف ایک ہی بات کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تائی جان کی بات سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے بے یقینی سے ان سے پوچھا کہ کیا وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ہاں وہ ایسا ہی کہتی ہے، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی تائی جان سے مزید کچھ بھی پوچھ سکوں۔ اور پھر اچانک ہی ایک دن میرے سر پر دھماکہ ہوا۔ ابا جان انتہائی غصے سے کمرے کے اندر ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس کمرے میں بلایا اور مجھے کہا کہ تمہاری شادی سونیا سے ہو رہی ہے۔ ابا جان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسی وقت ہی میری کزن کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ دراصل سونیا کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور یہ تمہیں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔
مجھے لگا تھا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں نے بے یقینی سے ابا کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ ابا نے کہا کہ میں یہ سب کچھ خاندان کی عزت بچانے کے لیے کر رہا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فی الحال گھر میں کوئی اور لڑکا موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سونیا کے قابل ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ سونیا نے جس طرح کا کام کیا ہے آپ کو تو چاہیے اسے کسی لولے لنگڑے کے ساتھ بیاہ دیں، لیکن آپ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے چاہ رہے ہیں۔ اب زیادہ باتیں کرنا چھوڑو اور جو کچھ کہا ہے وہ خاموشی سے مانو۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی آتا ہوگا۔ مولوی سے پہلے ہی وہاں پر میرا جگری دوست آ گیا۔ یقیناً اسے میرے باپ نے ہی بلایا تھا۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ فی الحال تمہارے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نے اپنے باپ سے غداری کرنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں نہ صرف گھر سے نکالیں گے بلکہ جائیداد سے بھی ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے مجھے جائیداد کا ہی ڈراوا دیا تھا اور میں اس وجہ سے ڈر بھی گیا تھا۔ میں نے ابا کے سامنے ایک شرط رکھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں صرف ایک شرط پر شادی کروں گا کہ جب اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تب میں اسے چھوڑ دوں گا اور یہ ملک بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تب ابا نے میری بات مان لی اور کہا کہ جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا۔ وہ رپورٹس دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ان رپورٹس میں صاف ظاہر تھا کہ وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا مجھے دوسری رپورٹ دیکھ کر لگا جس میں میرے بھائی کا بھی DNA آ رہا تھا۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں جب سونیا کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ جس رات وہ بھائی سے لڑ کر واپس آئی تھی اس رات میں شراب پی کر اس کے پاس گیا تھا۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی مگر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ابا کو کہا کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ سے کروائیں۔ ابا نے دوبارہ سے میرے ٹیسٹ کروائے اور دوبارہ سے وہی سب کچھ ہوا۔ سونیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی پھر جب تم نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا تو پھر تمہارے بھائی نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ میں تم دونوں بھائیوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ ایک عرصے سے میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں۔ میں صرف اور صرف اس بچے کے اس دنیا میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جب بچہ اس دنیا میں آئے گا تبھی مجھے ساری تہمتوں سے بچا لے گا۔ جب میں نے ایک بار اپنی عزت کھو دی تو میرے سارے ڈر بھی ختم ہو گئے۔ میں اسی لیے بری سرگرمیوں میں ملوث ہو گئی تھی اور کلبز میں جانا شروع کر دیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئی جبکہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یعنی اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میری وجہ سے ہی ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بھائی پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ چلو میں نے غلطی کر دی لیکن اسے فائدہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ اپنے بھائی کی مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے اس کے بارے میں پتہ لگوانے کی کوشش کی تو مجھے پتا چلا کہ اس کا تو ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے انتقال کے بارے میں ابا کو پتا تھا لیکن ابا نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ سونیا کو جب اس کی موت کی خبر کے بارے میں پتا چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی مگر مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں سونیا کے لیے بھی نرم جذبات پیدا ہونے لگے کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس میں صرف اور صرف میری ہی غلطی ہے۔ میں نے اپنا رویہ تبدیل کر دیا تھا۔ اب میں اس سے بہت ہی اچھے انداز میں بات کرتا تھا۔ جہاں تک بچے کا سوال تھا تو میں نے اس بچے کو بھی قبول کر لیا تھا۔ جب میں سب کچھ بھولنے میں کامیاب ہوا تو میری زندگی بھی اچھی گزرنے لگی۔